اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کا خوابوں میں ملنا ملاقات کی سب سے دردناک شکل ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف آپ کی کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جانی نقصان سے زیادہ مالی نقصان کی پرواہ کرنے والے کی تعداد بے حد ہے۔ جنت تو سبھی مانگتے ہیں، زندگی میں ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ کبھی خود کو بھی جان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ میں اکثر ہار جاتا ہوں کسی کی جیت کے خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا نہیں۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ کبھی آواز دینے کا تکلیف تم ہی کر ڈالو، ہمیں آنا تو ہے واپس، ذرا سامان رہ جائے۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ کلاس میں بیت گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہمسفر نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں منتظر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ روشنی میری دور تک جائے گی، شرط ہے کہ سلیقے سے جلاؤ مجھ کو۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ عورت اگر شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو پال سکتی ہے۔ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجیں نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھ سونے سے لال ہے یا رونے سے۔ غیب سے وسیلے، چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ رب کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں خود کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی ہوئی چیز نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ مرد اگر ضد پر آ جائے تو عورت کی زندگی تباہ کر دیتا ہے، لیکن اگر عورت ضد پر آ جائے تو نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! اگر آپ کی ماں حیات ہے تو ان کی خدمت کریں۔ موسم پہاڑوں پر گھومنے والا ہے اور حالات پہاڑوں سے کودنے والے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو۔ الف سے انار، انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں۔ مرد کی اتنی وفا کافی ہے کہ 4 کا حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ عورت کی بربادی، عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ ٹائم پاس نبھانا نہیں ہوتا ہے تو رشتے مت بناؤ۔ کوئی دوسرا ٹوٹ جاتا ہے تمہارے ٹائم پاس کے چکر میں۔ 4 چیزوں سے نور پیدا ہوتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، امیدوں کو منتشر کرنے سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔
اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی۔ اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ جب ہم اپنی خواہشات کے لیے دنیا کی چاہ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم نے بہتر سودا کیا ہے، حالانکہ بہترین سودا وہ ہے جو دنیا کے بدلے اللہ اور آخرت کے لیے کیا جاتا ہے۔ اے میرے رب، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میرے خواہشات سے بہتر ہے۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنا گریبان اور دامن دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کپڑوں پر دھبے لے کر دوسروں کے داغ دیکھنا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جب حالات تم پر حاوی ہوں اور تم اپنے بدترین دنوں سے گزر رہے ہوں تو بعض اوقات تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف ان نیکی کا بدلہ جو تم نے کسی کے لیے کی اور تم بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو زندگی میں اس لیے بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ برے نہیں ہوتے، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کب آپ کو کہاں آپ کو اچھا بننے کی ضرورت نہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ کوئی تعلق ہے گہرا جو ختم نہیں ہوتا، ہم نے دیکھا ہے ان سے کنارہ کر کے۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کے بغیر، ہر موسم ہر حالات میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ یاد رہے گا دور حیات ہم کو کیا خوب ترسے تھے اس شخص کے لیے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ حسرتوں کے دفن کا سامان ہونا چاہیے، دل کے ایک کونے میں قبرستان ہونا چاہیے۔ عشق مجازی ہو یا حقیقی، اس بازار عشق میں بے ادب کا نام بدنام ہوتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ کچھ تلخیاں، کچھ دن، کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دل صاف ہو اور نیت اچھی ہو اللہ وہ بھی عطا کرتا ہے جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں۔ محبت نہ ملے تو ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں اور اگر مل جائے تو ہم بچے بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ہمیشہ مخلص رہیے۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دامی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں آپ طاقتور یا امیر ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کیا کرو۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پر اسرار ہوتے ہیں۔ ماں، جب بھی مجھے پریشانیاں آ گھیرتی ہیں، میری ماں کی دعائیں اچانک بادلوں کی طرف امڑتی ہیں اور مجھ پر اپنا سایہ کر دیتی ہیں۔ ماں تو عظیم ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائے اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے۔ معافی، شکریہ اور اظہار محبت، ان تین چیزوں کی خون کے رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب لوگ پیچھے ہٹیں تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا باعث بے سکونی بانٹیں یا راحتیں، اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اب خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے۔
جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، علم بھی ہوتا ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر گمان نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ آج کی بات، زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ فرض عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو اللہ ہمیں فوراً دوسری ڈور سے جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق آپ جتنا خود کو خوبصورت یا دلکش سمجھتے ہیں، لوگوں کو اس سے 20% زیادہ خوبصورت اور دلکش نظر آتے ہیں۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کسی کو پسند کرنے کے لیے صرف 4 منٹ لگتے ہیں۔ آنکھ اوجھل پہاڑ اچھل کے فارمولے پر رشتے بنانے والا شخص کبھی بھی پائیدار رشتے نہیں بناتا۔ اس کے لیے سب کچھ محض وقتی ہوتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں سے خوشبو ضرور آتی ہے۔ جب کوئی طلیق ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے بہت حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ طلیق حقیقت: جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آجاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھال لینا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ راستے وہ جو منزلوں تک لے جانے کا سبب بنتے ہیں، اور فاصلے وہ جو اپنوں سے دور لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ غربت: انسان کے پاس پیسہ ضرور ہونا چاہیے۔ غربت بہت بڑا عیب ہے۔ بہت ذلت ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر کچھ بھی کہہ دے۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، پیسہ پاس ہو تو اور کچھ نہیں، آپ کسی کے منہ پر مار کر منہ بند کر سکتے ہیں۔ کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی، کسی کو پھولوں نے مار ڈالا۔ جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا۔ سفر سے واپسی تک کا خدا کی نگہبانی: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سفر کا ارادہ کرے تو اپنے گھر کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کے 11 بار قل اللہ احد پڑھے تو انشاءاللہ سفر سے واپسی تک اللہ پاک اس کا نگہبان ہوگا۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ محبت کو لفظ میں نہیں، لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافق کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی گالیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ایک کریڈٹ ہے جسے تم قیامت میں کیش کرو گے۔
یعنی ان بد اخلاقیوں کے بدلے تم ان کی نیکیوں کو لوگے۔ اپنے دن کی ابتدائی 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے لیے، یقین اللہ کی ذات پر۔ مرنے کے بعد رشتہ دار جھگڑ رہے تھے کہ روٹی ہماری بنتی ہے۔ میں نے کہا جب یہ بیمار تھا تب کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی میڈیسین وغیرہ میری بنتی ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اسی لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اسی لیے زندگی بھر پنجرے میں رہتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔